ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری آج روزہ ہے، اور پھر جو آج کا دن ہے وہ بھی بڑا ہی بابرکت دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی اختتام کی گھڑیوں پر ہے، بہت جلد یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں اپنے لیے کیا کیا ہے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا کیا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یا تو کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا، یا پھر قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کی ہیں، اپنے رب کو راضی کیا ہے، پھر تو ہمارا دل بھی مطمئن ہوگا اور عید بھی خوشی سے منائی جائے گی۔ لیکن اگر رمضان ہم نے اچھا نہیں گزارا اور ہم سے کمیاں کوتاہیاں رہ گئی، تو پھر یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ خوشی اس وقت ہوتی کہ جب ہم رمضان کا حق ادا کرتے، رمضان المبارک کا۔ رمضان المبارک کا حق کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مقصد ہمیں بتلا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کا مقصد تھا تقوی اختیار کرنا۔ تقوی جو ہوتا ہے اس کا اکثر ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اگر ہم اس کے صحیح معنی پر غور کریں تو تقوی کا مطلب ہے بچ بچ کر چلنا۔ جیسے کوئی بندہ جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے نا، کانٹوں میں سے گزرتا ہے، اس کی کو تھوڑی سی اور کم کر دو۔ جیسے بندہ جھاڑیوں یا کانٹوں میں سے گزرتا ہے تو وہ کانٹوں سے بچ بچ کے چلتا ہے، بس ٹھیک ہے کہ کہیں یہ کانٹے مجھے چبھ نہ جائیں۔ تو جو تقوی ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارے۔ گناہ انسان کے اوپر خود امڑ کر آتے ہیں، گناہ اپنی طرف انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، نیکی انسان کو اپنانی ہوتی ہے، خود نیکی کی طرف چل کر جانا ہوتا ہے۔ پہلا قدم نیکی کی طرف خود اٹھانا ہوتا ہے۔ گناہ کے لیے انسان کو محنت ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، وہ خود اپنے اندر اٹریکشن رکھتا ہے۔ لیکن نیکی کا کوئی بھی عمل ہے، ثواب کا کوئی بھی کام ہے، تو اس میں پردہ ڈلا ہوا ہے اس کے اجر و ثواب پر، اس کے انعام پر۔ اس لیے نیکی کے لیے قدم انسان کو خود اٹھانا ہوتا ہے، ورنہ بظاہر تو نیکی بڑی مشکل چیز ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، ایمان والوں کے لیے بڑی مشکل چیز ہے نیکی۔ جب اللہ رب العالمین حکم دے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے باجماعت، اب ایک جو بے ایمان بندہ ہے وہ 1 نماز پڑھ لے گا، 2 پڑھ لے گا، باقی اس پہ نمازیں بھاری ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یقین پختہ نہیں ہے، یقین کی کمی ہے۔ اور جو ایمان والا ہوگا اس کے لیے یہ معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو نیکی کی طرف خود چل کے جانا ہوتا ہے،
شروع میں نیکی انسان کو مشکل بھی لگے گی. جب رب کہے گا مال خرچ کرو اور اللہ کہے گا خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، لیکن جب کیلکولیٹر پہ حساب لگائیں گے تو جب دیکھیں گے یار 1,00,000 میں سے 10,000 خرچ کیا ہے تو 10 تو مائنس ہو گئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کم نہیں ہوتا. شروع میں قدم اٹھانا ہوگا. نیکی کی طرف انسان کو خود قدم اٹھانا ہوتا ہے. جب وہ قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کے لیے آگے راستے آسان کر دیتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری طرف 1 ہاتھ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف 4 ہاتھ چل کر آتا ہوں. 1 قدم جو بڑھائے گا میں اس کی طرف 4 قدم بڑھاؤں گا. یعنی شروعات بندے کو کرنی ہوگی، آنا بندے کو ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ بندہ کہے میں آؤں گا بھی نہیں اور میرا رب مجھے زبردستی پکڑ کے لے آئے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. وہ رب ہے، وہ اللہ ہے. اگر آج ایک چھوٹے سے بندے کی اتنی بڑی انا ہے جو ہونی ہی نہیں چاہیے، چھوٹے سے انسان میں اتنا تکبر ہے جس نے مٹ جانا ہے، تو جس کی شان ہی کبریائی ہے رب تعالی، جس کی جو چادر ہے وہ تکبر ہے، وہ کر سکتا ہے تکبر. وہ کیسے آئے پھر؟ ہم چھوٹی سی انا لے کر کسی کے سامنے، رب کے سامنے نہ جائیں، ہم کہیں رب ہی آئے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہاں اگر 1 قدم بھی اللہ کہتا بڑھاؤ گے میں تمہاری طرف 4 قدم چل کے آؤں گا. 1 نماز فرض پڑھو گے میرے آگے سجدہ کرو گے میں تمہیں 10 کا ثواب دے دوں گا. 1 بار سورت اخلاص کے ساتھ پڑھو گے میں تمہیں 10 پارے پڑھنے کا اجر و ثواب دے دوں گا. 1 حرف قرآن کا پڑھو گے 1 حرف کی نیکی 1 نہیں بلکہ 10 دوں گا، 70 دوں گا، 700 تک بڑھا دوں گا. آنا خود ہوگا. تو نیکی کی طرف انسان کو چل کے جانا ہوتا ہے اور برائیوں سے بچنا ہوتا ہے. یہ ہے تقوی. خود نیکی کی طرف چل کر جانا اور برائیوں سے بچنا. برائی اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، خود بخود غلط کام اٹریکٹ کرتا ہے. اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے لیے ایفرٹ نہیں ہے اس کی طرف جانے کے لیے. نیکی کی طرف جانے کے لیے ایفرٹ لگے گی، محنت لگے گی. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دل کو اچھا نہ لگ رہا ہو لیکن اٹھ کے جانا ہوگا. سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرنا ہوگا، نماز بھی پڑھنی ہوگی، چاہے دل پر کتنی ہی گراں گزرے لیکن عبادت بھی کرنا ہوگی، قرآن بھی پڑھنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے رب سے سودا کر لیا ہے. تو یہ تقوی ہے، گناہوں سے بچ بچ کر چلنا. اب یہاں مسئلہ کیا آتا ہے؟ گناہ آ جاتے ہیں، برائیاں آ جاتی ہیں، وہ اپنی طرف انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا نیکی کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ان گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے بچنا اس سے بھی بڑی نیکی ہے. لیکن گناہوں سے بچنا بھی اللہ نے نیکی کے ساتھ جوڑ دیا، نماز کے ساتھ جوڑ دیا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک جو یہ نماز ہے یہ انسان کو فحاشی اور عریانی کے کاموں سے روکے رکھتی ہے. اصل میں یہ نیکیاں ہی تو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے تقوی. گناہوں سے بچ کر چلنا اسی کا نام ہے تقوی. ورنہ اگر زندگی کے اصول نہ ہوں تو زندگی اتنا انسان کو پٹکے مارے گی کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں نے سیدھا کہاں ہونا ہے. اگر اسے قرآن کا علم نہ ہو، سیدھے راستے کا نہ پتہ ہو تو لوگ پٹاخ پٹاخ کر ماریں گے. دین کے راستے پر چلو گے تب بھی آئے گا یہ شیطان.
لوگ دین کے راستے کو پیروں کا راستہ بنا دیں گے، درباروں کا راستہ بنا دیں گے، قبروں کا راستہ بنا دیں گے، مردوں سے مانگنے کا راستہ بنا دیں گے، وہاں بھٹکتا رہے گا انسان۔ لیکن جب توحید کی طرف آئے گا پھر ان چیزوں سے بچ چلے گا۔ اگر ان سے بچ گیا، دنیا کی طرف گیا، دنیا میں فحاشی، عریانی، عیاشی، مال کی کثرت کی طلب، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی طلب، یہ چیز لے ڈوبے گی۔ اس چیز سے بچنے کے لیے بھی کیا ہے؟ عبادت۔ اب اسی ساری چیز کا نام تقویٰ ہے کہ نیکی کی طرف خود چل کر جانا اور برائیوں سے بچنا۔ برائی تو بڑی آسان ہے، فجر کا وقت ہوا سوئے رہو، کوئی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹک برائی ہوگی، کوئی اس میں محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نماز بھی نہ پڑھو، آٹومیٹک گناہ ہو گیا، کوئی ضرورت نہیں۔ کمانے میں حلال حرام کی تمیز ختم کر دو، کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب نیکی کرنا چاہو گے اس کے لیے تو محنت لگے گی بھائی، اصول قائم ہوں گے، اتنا آسان تو نہیں ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں آج مسلمان ہونا بڑا آسان ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے اے اللہ ہم نے اپنی یہ زندگی تیرے تابع کر دی، جو تو نے دین اسلام کا دائرہ بنایا ہے ہم اس کے اندر آ چکے، اب ہم کوئی بھی قدم اٹھائیں گے تو وہ یہ دیکھ کر اٹھائیں گے کہ یہ دین کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ اگر دین کے خلاف ہوگا، چاہے دنیا میں ہمارے فائدے میں ہو، اللہ ہم اسے ٹھکرا دیں گے۔ یہ بہت بڑا سودا ہے، پھر ہی تو جنت ملے گی۔ اتنی بڑی جنت اللہ کی، اتنا بڑا سودا کیا ہے، ہمیشہ کی آخرت رب سے چاہیے، تو وہ اتنی آسان نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو مسلح توڑنے والے کر دیے، اور جیسے ہی رمضان گزرا وہی رب موجود ہے، وہی اللہ ہے، وہی خالق و مالک ہے، لیکن بھول گئے۔ وہ نمازیں بھی کہیں رہ گئی، وہ سجدے بھی کہیں رہ گئے، وہ ذکر و اذکار وہ بھی کہیں رہ گئے، وہ توبہ استغفار وہ بھی کہیں پیچھے رہ گیا۔ اللہ رب العالمین کو ایسا مسلمان پسند نہیں ہے جو موسمی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تلقین کی ہے وہ چاہے تھوڑی عبادت ہو لیکن مستقل ہو، استقامت کے ساتھ ہو۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، ڈٹے رہنا، استقامت اختیار کرنا۔ اب اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو۔ لوگ تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچ بھی جاتے ہیں، نیکی کی طرف آ بھی جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، لوگ داڑیاں بھی بڑھا لیتے ہیں، مصلوں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، دعائیں بھی مانگ لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، گناہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس چیز کے اوپر استقامت نہیں ہوتی۔ موسمی ہوتا ہے، جیسے کہ بارش کا موسم ہوتا ہے، سردی کا موسم آیا تو چلو بھائی کمبل اوڑھ لیا، گرمی آئی تو ختم۔ دین اسلام کا جو مومن بندہ ہے اس نے ہمیشہ ایمان کی چادر کو اوڑھ کے رکھنا ہے، یہی تو چیز ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کی ڈیفینیشن بھی بتا دی، عبادت کی جو تاریخ ہے وہ بھی بتا دی، کب تک کرنی ہے۔ صرف رمضان میں کرنی ہے یا رمضان کے بعد ایک دو ہفتہ مزید جوش دکھانا ہے یا صرف 1 سال کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ عبادت کرنی کب تک ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کر، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک الیقین، تجھے یقین آ جائے۔ اب یقین کیسے آئے گا؟ یقین ہے کیا؟ یقین ہے موت۔ یقین وہ لمحہ ہے جب انسان کے اوپر موت کا وقت طاری ہو اور اس کے گلے میں روح پھنسی ہو، موت کا غرغرہ آ جائے، اور جب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، جب وہ موت کے فرشتے کو اپنے سر پہ دیکھتا ہے، اس وقت اسے یقین آ جاتا ہے۔
یہ ہے وہ یقین۔ یہاں یقین سے مراد وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس وقت تک عبادت کر جب تک تجھے یقین نہ آ جائے۔ اور یقین مکمل طور پر تب ہی آتا ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ آج علماء چیختے رہیں، کہتے رہیں، قرآن بار بار کہے جنت اتنی خوبصورت ہے، جہنم اتنی خوفناک ہے، اور اللہ کی طرف آ جاؤ یہ انعام ملے گا، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، صاف شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، تخت ہوں گے، ریشم کے لباس ہوں گے، سب کچھ بھی بتا دیا جائے، یقین کے لمحے کو نہیں پہنچے گا۔ پھر بھی بندہ کہے گا نہیں، یہ جو سامنے دنیا کا کچھ مال ہے نا، یہ تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں نا، یہ یقینی ہے، اس کے بارے میں شک ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے چاہے تجھے شک ہو چاہے نہ ہو، عبادت اس وقت تک کر جب تک تجھے یقین نہ آ جائے۔ حتی یأتیک الیقین، الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تمہیں، تباہ و برباد کر دیا تمہیں مال کی کثرت نے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی طلب نے، ہلاکت میں ڈال دیا۔ الہاکم التکاثر، مال کی محبت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، کثرت مال نے، کہ مال مال مال، مزید مال سمیٹ، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، یقیناً تم جان لو گے، عن قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر رب نے کہا کہ یقیناً عن قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کو یقین آ جائے گا۔ اور جب انسان مرنے لگتا ہے پوری زندگی کی اس کی فلم اس کے سامنے چل پڑتی ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے میں نے کیا زندگی گزاری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے یہ جو عبادت کرنی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، موت آ جائے۔ صرف رمضان میں عبادت نہیں کرنی، رمضان تو پیارے بھائیو ٹریننگ کا مہینہ تھا، سدھارنے کا مہینہ ہے رمضان، کہ ہم اپنے اگلے 11 مہینے کیسے گزارتے ہیں۔ اگر ہم رمضان گزر جانے کے بعد بھی وہ تقوی اختیار نہیں کرتے، گناہوں سے بچنا، نیکی کی طرف آنا اور رب کی عبادت سے جڑ جانا، اور خود کو نہیں بدلتے، تو پھر ہم نے روزے ضرور رکھے ہیں، بھوکے پیاسے بھی ضرور رہے ہیں، رمضان میں عبادات بھی ضرور کی ہیں، لیکن رمضان کا مقصد حاصل نہیں کیا۔ ہم نے اپنے 11 مہینے اس طرح گزارنے ہیں جیسے ہم نے رمضان گزارا ہے، صرف ان میں یہ ہے کہ فرض روزے نہیں ہوں گے، اپنی جو عبادات کا شیڈول بنایا ہے، جیسے رمضان میں نمازیں پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اللہ رب العالمین سے یہ عہد کرو کہ اے اللہ انشاءاللہ میں رمضان کے بعد بھی اسی طرح تیری عبادت کروں گا، قرآن پڑھوں گا، اور جیسے رمضان میں اپنے رب پر توکل کیا ہے، بقیہ دنوں میں بھی کہو اے اللہ میں تیرے اوپر اسی طرح توکل کروں گا۔ یہ رمضان اگر ایسے ہی گزر گیا اور ہمیں نہ بدلا تو پھر ہم رمضان کے اوپر سے گزر گئے، بس رمضان آیا اور ہم رمضان میں سے گزر گئے۔ لیکن اگر رمضان ہم میں سے گزرا ہے تو وہ اپنا اثر چھوڑ کے جانا چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں کے اوپر سے رمضان گزرا ہے نا تو پھر اس کا نشان ہونا چاہیے، پتہ چلے اس بندے نے واقعی رمضان گزارا ہے اور اس کے بعد اس میں بدلاؤ آیا ہے، چینجنگ آئی ہے۔
یہ چیزیں یہ نیک اعمال اپنائے ہیں اور یہ برائیاں چھوڑ دی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ قل ان صلاتی، اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے کہ میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اس ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کس کے لیے پڑھتے تھے؟ اللہ کے لیے۔ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ کے لیے۔ زندگی کس کے لیے جیتے تھے؟ اللہ کے لیے۔ اور رب کے ہاں پیش کس لیے ہوئے؟ رب کے لیے۔ تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کہہ دو ان سے، قل کہہ دیجئے، یعنی اگر صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا مقصود ہوتا تو پھر یہاں یہ نہ کہا جاتا کہ کہہ دیجئے، پھر تو نبی علیہ السلام سے ہی کہا جاتا ڈائریکٹ۔ یہاں کہا جا رہا ہے امت سے کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ نمازیں جو پڑھنی ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنی، نمازیں صرف اس لیے نہیں پڑھنی کہ رمضان آ گیا، قرآن صرف اس لیے نہیں پڑھنا کہ رمضان آ گیا۔ بھائی جو رمضان کے بعد نماز چھوڑ دے، رمضان کے بعد قرآن چھوڑ دے، رمضان کے بعد رب کو چھوڑ دے، اس کا مطلب ہے وہ رمضان میں بھی لوگوں کے ڈر سے آ رہا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ سب لوگ جا رہے ہیں نماز کے لیے، رمضان کا مہینہ ہے، اگر میں نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ سب لوگ مسجدوں میں جا رہے ہیں، میں نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو نبی علیہ السلام سے رب تعالیٰ کہہ رہا ہے قل کہہ دیجئے ان صلاتی، اے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے ان، بے شک، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، جانور کا قربان کرنا یا خواہشات کو قربان کرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے امت سے بتا دو کہ قربانی کس کے لیے دی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے دی جاتی ہے۔ اور جو رب کے لیے قربانی دے گا وہ صرف رمضان میں قربانی نہیں دے گا، وہ رمضان کے بعد بھی دے گا۔ رمضان میں جو رب ہے، کیا خیال ہے رمضان کے بعد رب معاذ اللہ بدل جاتا ہے؟ یا معاذ اللہ رب دیکھتا نہیں ہے؟ یا فرشتے عبادات کو لکھتے نہیں ہیں؟ یا کیا نیک اعمال نہیں لکھے جاتے؟ یا برائیاں نہیں لکھی جاتی؟ سب کچھ اسی طرح، وہی رب ہے، وہی حساب و کتاب ہے۔ ونسکی، کہہ دیجئے میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، یہاں پوری زندگی آ گئی، اول سے لے کر آخر تک پوری زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اور جو زندگی ہو ہی رب کے لیے، وہ رب چاہے کہے کہ 24 گھنٹے سجدے میں رہنا ہے، اس کی نافرمانی کی جا سکتی ہے؟ آج لوگ 25,000 30,000 کے لیے نائٹ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ 18,000 20,000 کے لیے وہ کہتے ہیں یہ جو 8 گھنٹے ہیں، فیکٹری والا کہے گا یہ کس کے ہیں؟ میرے ہیں۔ کیوں؟ اس کی میں رقم دے رہا ہوں۔ اور بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے میں نے جو چھٹیاں کی، غیر حاضریاں کی، تو کیا ہوگا؟ میری رقم کاٹ لی جائے گی۔ اب وہ آپ کا وقت لے سکتا ہے جو آپ کو 18 20,000 25 30,000 دے رہا ہے، اس کے لیے 8 گھنٹے بھی وقف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پیٹ لگا ہوا ہے۔
وہاں روٹی کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، وہاں پراٹھوں، بریانی اور شربتوں کا مسئلہ ہے، وہاں پیٹ لگا ہوا ہے، گھر کا مسئلہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس مسئلے کو تو سیریس لینا ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ جس رب نے تمہیں یہ ساری سہولیات دی، یہ جسم میں طاقت دی تاکہ کام کر سکو، یہ آنکھیں دی تاکہ دیکھ سکو، اس رب کا کتنا حق ہونا چاہیے؟ وہ رب کہے کہ 5 وقت نماز کے لیے حاضر ہونا ہے، ہم کہیں کہ ٹائم ہی نہیں بنتا، کام سے ہی فرصت نہیں ملتی، حاضری نہیں دی جاتی۔ اچھا، کل قیامت کے دن بڑا ٹائم ہوگا، بڑا وقت ہوگا، بڑی حاضریاں ہوں گی، ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، وقت بہت ہوگا۔ اب تو مشکل میں یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس وقت بڑا وقت ہوگا، لیکن رب نہیں مانے گا، اللہ نہیں مانے گا۔ آج کا تھوڑا سا وقت بھی جو دیا ہوگا، اس کی قیامت کے دن بڑی اہمیت، بڑی ویلیو ہوگی، اسے بڑا پروٹوکول دیا جائے گا۔ لیکن قیامت میں کی ہوئی کتنی ہی عبادات کیوں نہ ہوں، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس دن وہ جبار ہوگا، وہ قہار ہوگا۔ تو فرمایا میری زندگی، اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے میری پوری زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ وَمَمَاتِي، اور میری موت بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ میرا مرنا بھی للہ رب العالمین، ایک اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور عبادت بھی کب تک کرنی ہے؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ یہ تو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چاہے زندگی میں کتنی ہی مشکلات، پریشانیاں، غم، خوشیاں، اضطراب، یہ تو چلتا رہے گا، لیکن اپنی منزل پر فوکس ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اسی استقامت کے بارے میں ایک اور آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں بھی اتق اللہ آیا ہے، تقوی، وہی گناہوں سے بچ بچ کر چلو، نیکی کو اختیار کرو۔ اب نیکی کو اختیار وہی کرے گا جس کے دل میں رب کا خوف ہوگا، گناہوں سے بچ کر وہی چلے گا جس کے دل میں رب کا خوف ہوگا۔ لیکن اس آیت میں جو سمجھانا مقصود ہے، یہ باتیں تو میں نے آپ کو سمجھا دی تقوی کی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ کہہ رہے کہ تمہیں موت نہ آئے لیکن اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تیسری آیت سنا دیا آپ کو۔ پہلی آیت میں کیا بتلایا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک موت نہ آ جائے۔ پھر فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، نماز بھی رب کے لیے، قربانی بھی رب کے لیے، زندگی بھی رب کے لیے، اور آخر تک موت بھی رب کے لیے۔ اور اس آیت میں کیا فرمایا کہ اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور تقوی کب تک اختیار کرنا ہے؟ کہ صرف فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر گم، اور پھر یا تو عشاء میں ملے یا اگلے دن فجر میں ملے، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ کسی بھی معاملے میں بس یہ دیکھنا کہ میرا نفس کیا کہہ رہا ہے، میری خواہش کیا کہہ رہی ہے، میں اس بارے میں کیا سوچتا ہوں، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی تو نام ہے بچ بچ کے چلنے کا اور قرآن سے فیصلے کروانے کا۔ اب اس آیت میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے لیکن اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مومن ہو۔ آج بہت سارے نام کے مسلمان بھی ہیں جو بے نمازی ہیں نا،
اور بہت سارے ایسے مسلمان، قیامت کے دن یہ پتہ چلے گا، بہت سارے آج اصول کے لحاظ سے مسلمان ہیں، جنہیں مولوی کہہ دیں کہ یہ مسلمان ہیں دنیا کے اصول کے حساب سے، علماء بھی کہہ دیں مسلمان ہیں دنیا کے اصول کے حساب سے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہی نازل نہیں ہو رہی، لیکن قیامت کے دن جب پردے اٹھیں گے تو پتہ چلے گا بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، حقیقت میں ایمان والے نہیں تھے۔ پھر پردے اٹھیں گے، پتہ چلے گا بہت سارے مسلمان صرف اس لیے مسلمان تھے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، باقی ان میں ایمان والی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ جو قیامت کے دن فیصلے ہوں گے نا، اس ٹائم واقعی ہی بندے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پھر فیصلہ ہوگا کہ ہم واقعی ایمان والے تھے یا نہیں تھے۔ ایمان والا بندہ کون ہوتا ہے؟ ایمان والا بندہ تو اس دنیا سے دل ہی نہیں لگاتا، جی نہیں لگاتا، وہ تو جانتا ہے کہ مومن کے لیے یہ کیا ہے؟ قید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مومن بندے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے اوپر پہاڑ کی طرح محسوس کرتا ہے، کہ جیسے میرے اوپر کسی نے پہاڑ گرا دیا۔ جب غلطی ہو جائے تو آج حساب لگا لیں کتنے بھائیوں کے گناہ کرنے کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسے یوں لگے کہ میرے اوپر پہاڑ گر گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق بندے کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ بس محض اسے اتنا ہی تنگ کرتا ہے جیسے ناک پہ ایک مکھی بیٹھ گئی تھی اور اس نے اڑا دی۔ چل یار کوئی نہیں، کر لیا تو کیا ہو گیا، چل یار یہ بھی ہو گیا گناہ تو کیا ہو گیا، کوئی نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، اور کوئی نہیں، ہم اپنے فلاں پیر صاحب کا دامن پکڑ کے پل صراط سے ایسے گزریں گے کسی کے ہاتھ نہیں آئیں گے، سیدھا ڈائریکٹ جنت میں، کوئی مسئلہ نہیں، رب بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جنہیں قرآن کا علم نہیں ہے، جنہیں پورے قرآن کا علم ہے وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اگر یہی بات تھی تو وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ایک محفل میں اتنا سونا دے رہے ہیں، اتنے درہم و دینار دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھال اچھال کے کہہ رہے ہیں کہ اے عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی بھی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے، لیکن وہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبرستان میں قبر پر اتنا رو رہے ہیں کہ نیچے کی مٹی بھیگ جاتی ہے، پوری داڑھی بھیگ جاتی ہے آنسوؤں سے، کہ میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو کون بچائے گا۔ اگر اتنا ہی آسان تھا تو پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کو کئی مرتبہ درجنوں مقامات پر جنت کی بشارت مل چکی ہے، انہیں قبر پر رونے کی کیا ضرورت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی جب آنتیں کٹ چکی ہیں اس وقت بھی اپنے بیٹے سے، ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں جو جانے لگے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے، میں تیری یہ ٹخنے جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک شخص جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتا، جب وہ فوت ہو گیا سب کہنے لگے کتنا خوش نصیب ہے کہ یہ کس کو وضو کروا رہا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے بارے میں جنت کی بشارتیں دے رہے ہو، کتنا خوش نصیب ہے، جنتی ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک آگ کی بنی ہوئی جہنم کی چادر لا کر ڈال دی گئی ہے، اس وجہ سے کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر بغیر پوچھے اٹھا کے لے گیا تھا۔ رب کا تعارف ہو تو بندے کو پتہ چل جائے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ آسائشوں کی جگہ نہیں ہے، مزے اڑانے کی دنیا نہیں ہے، یہ
مومن کے لیے تو یہاں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ جیسے کانٹوں میں سے گزر رہا ہے، کوئی کانٹا بھی لگا تو وہ ایک داغ ہے، وہ کپڑے پھاڑ دے گا، چیر دے گا، تقوی کا بیڑا غرق کر دے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کا فتویٰ سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ جو علماء، اب یہ میرا فتویٰ تو نہیں ہے، امام غزالی کا رحمہ اللہ، جو علماء رب کی رحمت کی آیات سنا سنا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تو غفور رحیم ہے اور وہ کسی گناہ پر بھی کسی کو نہیں پکڑے گا، لہذا تم کوئی نیک عمل کرو یا نہ کرو تم بخشے جاؤ گے، اللہ سے معافی مانگو نہ مانگو بخشے جاؤ گے، یہ جو غلط ٹریک پر لوگوں کو چڑھاتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ نبیوں کو معاذ اللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، کہ نبیوں نے جو وعیدیں سنائی ہیں، قرآن میں جو وعیدیں آئی ہیں، ان سب کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر اتنا سخت فتویٰ دیا، کہتے ہیں ایسے علماء واجب القتل ہیں جو رب کی رحمت کی آیات سنا سنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن اس کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سے ڈرنے والے ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں، اس کی پہچان رکھتے ہیں کہ میرا رب کہیں مجھے پکڑ نہ لے۔ اسی کیفیت میں مومن بندہ جاتا ہے۔ مومن کی کبھی بھی یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ حج کرنے کے بعد ساری زندگی کے لیے وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوائے اور پھر دکان کے بڑے پینافلیکسوں پر بھی پھر وہ تا حیات ایسا پکا ٹھکا حاجی کہ وہ حج پتہ نہیں اس نے کب کیا تھا، کس کیفیت میں کیا تھا، لیکن وہ حج نہیں ہٹ رہا اس سے۔ لیکن ایک ایمان والا بندہ وہ ہے جو نیک عمل کرنے کے بعد نیکی کو بھول جاتا ہے، اگلی نیکی کرتا ہے، گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے اسے یاد رکھتا ہے۔ ایمان والا بندہ وہ ہے، اور اسے یاد رکھنے کے بعد اس بار بار اپنے رب سے اس کی معافی مانگتا ہے، اور وہ اسی کیفیت میں اس دنیا سے جاتا ہے۔ ایمان والے بندے میں کبھی بھی ایک مومن بندے میں نیکی کا تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ صفت ہے ایک مومن بندے کی۔ اس کی دلائل ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے بڑی تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے اس روئے زمین پر؟ کائنات کے امام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط بھی نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کو جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، اس کے باوجود وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کبھی یار سنجیدہ بیٹھ کے کبھی سوچو تو صحیح نا، کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم جو آج کہتے ہیں ہمارے پیر ہمیں بخشوا دیں گے، یہ جنہیں جنت کی بشارت ڈائریکٹ سب سے بڑے پیر سے مل رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ لوگ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس کی وجہ یہ ہے صحابہ کو پتہ ہے اللہ بڑا ڈاڈا ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اور اگر اس نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا پھر چاہے کوئی بھی سفارشی آ جائے ہمیں کوئی بچا سکتا نہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رب کی دھمکیاں سنی ہوئی ہیں۔ سورۃ الحجرات میں جب بیان ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھوڑی سی آوازیں بلند ہو گئی بحث کرتے ہوئے۔ اب جو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے ان شخصیات کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اب اللہ رب العالمین تو بے پرواہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اگر
اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ آواز بلند کی، اسی طرح بحث کی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے سارے عمل برباد کر دوں گا، اور اس سے بڑی بات عمل برباد بھی ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عمل برباد ہو گئے۔ یعنی دل میں بندہ یہ سمجھتا رہے میں بڑا حاجی نمازی، میں بڑا نیک، میں بڑا متقی، میں بڑا پرہیزگار، میں نے زندگی میں بڑی نیکیاں کی۔ اللہ کہہ رہا ہے جب میں عمل برباد کرتا ہوں تو بندہ یہی سمجھتا رہتا ہے میں بڑا نیک، میں بڑا متقی، لیکن عمل برباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے ڈرنا چاہیے رب سے۔ رمضان میں بھی جو نیکیاں کی ہیں، جو معافیاں مانگی ہیں، جو قرآن پڑھا ہے، جو نمازیں پڑھی ہیں، نوافل پڑھے ہیں، رب سے بار بار رو کر گڑ گڑا کر کہیں اے اللہ میں بڑا حقیر بندہ ہوں، میں بڑا لاچار بندہ ہوں، میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اے اللہ تو میری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات قبول فرما لے۔ تکبر نہیں کرنا، ان نیک اعمال پر تکبر نہیں کرنا، ڈرنا ہے۔ ڈر کی وجہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جن صحابہ کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں انہیں پختہ یقین بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی رحمت پر بھی پختہ یقین ہے، لیکن جو ڈر کا پہلو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ پھر بھی رب نے جہنم میں ڈال دیا تو اسے کوئی پوچھنے والا، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ بھائی آپ کو کوئی بندہ انسپیکٹر کہہ دے کہ میں تجھے بچا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے تو وہ ہے، اس سے بڑا ایم پی اے کہہ دے کہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کا دشمن بنا ہوا ہے ملک کا صدر، وزیر اعظم، ملک کا وزیر اعظم بن جائے آپ کا دشمن، اور آپ کو ایم پی اے، ایم این اے اور ان عہدوں کے لوگ کہہ رہے ہوں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ کہے گا لیکن اگر اس نے پھر بھی مجھے تکلیف دینا چاہیے تو تم مجھے بچا سکتے، وہ تمہیں بھی عہدے سے ہٹا دے گا۔ تو رب ہے وہ بڑا ڈاڈ ہے، وہ بے پرواہ ہے، اللہ ہی کے پیغمبر ہیں سب کے سب، 1,24,000 کم و بیش۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رو رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رات کو کھڑے ہو کر اتنی عبادت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں سوج جاتی۔ اتنی عبادت آج ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ رب کا ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے۔ وہ تو جہنم کا خوف ہونا بھی بے حد ضروری ہے، رب کی رحمت سے امید ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ جو نیک اعمال کرو وہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ انشاءاللہ قبول کرنے والا ہے، وہ قبول کرے گا، لیکن یہ خوف بھی رہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو۔ اس ڈر کے ساتھ ایک مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ یہ جو ہم کسی کو گارنٹیڈ شہید کہتے ہیں نا، آپ کسی سنجیدہ عالم کے پاس بیٹھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ کسی کے ساتھ گارنٹیڈ شہید بھی نہیں لکھنا چاہیے کہ یہ شہید ہے، لکھنا چاہیے انشاءاللہ شہید۔ اللہ نے چاہا تو بھائی شہید، ہمیں نیت کا تو نہیں پتہ، ہمیں نیت کا علم نہیں ہے۔ مومن بندہ اسی ڈر کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، یہ بتانا مقصد ہے، اس ڈر کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ کتنی ہی عبادات ہوں آپ کے کھاتے میں، کتنے ہی نیک اعمال ہوں، کتنے ہی رمضان ہوں، لیکن اس ڈر کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے کہ میرا رب مجھے پکڑ لے گا تو مجھے کوئی چھڑوا سکتا نہیں ہے۔ اس ڈر کے ساتھ ہی تو بندہ عبادت کرتا ہے، اسی ڈر کے ساتھ تو بندہ رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ جب یہ ڈر ختم کر دے تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ ڈر ہونا بے حد ضروری ہے۔ بھوک کا ڈر جب بندے کو لگتا ہے، بندہ بھاگتا ہے نا کمانے کے لیے، جب دیکھتا ہے کہ اب گزارا نہیں ہے، یہ ڈر ہے، یہ ڈر بندے سے یہ کام کرواتا ہے۔
لیکن رب کا ہمیں اس لیے ڈر نہیں ہے، ابھی پردہ ہے، تو جہنم دیکھیں گے تو کیا خیال ہے، سرکش اور باغی سجدے میں گریں گے؟ خود مخود گرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو رب کے ڈر کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں جانا چاہیے، اور ہمیشہ اس کا ڈر اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اور اس کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا۔ دونوں پہلو ہیں، اور دونوں پہلو اپنی جگہ درست ہیں۔ اس کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا۔ اس کی رحمت ایسی ہے کہ ایک عورت کو، زانیہ عورت کو، جس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ کیوں؟ بے پرواہ ہے۔ اب کوئی بندہ کہتا رہے پتہ نہیں وہ عورت کیا نماز پڑھتی تھی، وہ کیا قرآن پڑھتی تھی، کیا اس نے اور اعمال کیے تھے، وہ تو زانیہ تھی، یہ ہے تو وہ ہے۔ بھائی رب پہ لگاؤ فتوے، بے پرواہ ہے، بخش دیا اس نے، معاف کر دیا۔ اور ایک عورت جو نمازیں بھی پڑھتی تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر لیا، بلی کو بند کر دیا، اور وہ بلی بھوکی مر گئی بند ہونے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، عبادات ہیں، نماز ہے، قرآن ہے، سجدے ہیں، یہ سب اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی ادا ہمارے رب کو پسند آ جائے، ہمارے رب کی رحمت جاگ جائے اور وہ ہم پر اپنی رحمت اتار دے۔ کوئی ایک ادا ہمارے رب کو کل قیامت کے دن پسند آ گئی تو وہ ہمیں بخش دے گا۔ لیکن میں آخری حدیث سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نا یہ بات کہہ رہی تھی کہ اللہ آسان حساب لے، اللہ ہمارا آسان حساب لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حساب کی دعا نہیں کرنی، اللہ نے اگر حساب لے لیا نا کام خراب ہے۔ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر، مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا اللہ نے حساب لے لیا، جس سے پوچھ لیا تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، وہ پھنس گیا۔ اللہ کو کون جواب دے بھائی؟ اللہ رب تعالیٰ کو کون جواب دے؟ آج کسی بڑے ایکٹر یا کسی بڑے عہدے دار کے سامنے ایک عام بندے کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ جہاں انبیاء کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، وہاں عام بندہ رب کو کیا حساب دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رب سے یہ دعا کر وہ بغیر حساب کے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ بندے کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ رب کو حساب دے سکے، کسی کے بھی ایسے اعمال نہیں ہیں۔ نیک اعمال تو محض ایک کوشش ہے جنت میں جانے کی، ورنہ یہ اتنے بڑے اعمال نہیں ہیں کہ وہ جنت ملے ہمیں اتنی بڑی نعمتوں والی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ان اعمال کا بدلہ وہ جنت نہیں ہے، یہ اعمال محض کوشش ہے رب ہمارے اوپر رحم کر دے اور ہمیں جنت میں بھیج دے۔ ان اعمال کا بدلہ نہیں ہے، یہ اعمال ہیں رب کی رحمت کو جگانے کے لیے۔ اے اللہ تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہم سے راضی ہو جا۔ تو رمضان المبارک گزر چکا ہے، آج آخری روزہ ہے، کل انشاءاللہ عید کا دن ہوگا۔ رمضان کے بعد بھی آپ نے رب کو نہیں چھوڑنا۔ رمضان تو ایک ٹریننگ کے لیے آیا تھا، آگے اپنی نمازوں کو، اپنے قرآن کو، اپنی زندگی کو اسی طرح لے کر چلیں جیسے رمضان میں لے کر چل رہے تھے۔ یہ اللہ کے در کا معاملہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ رمضان آیا تو نمازیں بھی ہیں، قرآن بھی ہیں، رمضان گیا تو سب چھوڑ دیا۔ وہی رب دیکھ رہا ہے جو رمضان میں ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اپنی نمازوں کو، اپنے قرآن کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حق بات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔